بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرات کے معنی ہے صاف پانی۔ یہ دریا ترکی کے مشرقی حصے سے شروع ہوتے ہوئے عراق اور شام سے گزرتا ہے۔ یہ وہ تاریخی دریا ہے جسے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کی رات کو دیکھا۔ معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، جو کہ بیری کا ایک درخت ہے جس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 ظاہری اور 2 پوشیدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نہریں کیسی ہیں، تو انہوں نے جواب دیا 2 پوشیدہ نہریں جنت کی نہریں ہیں، اور جو 2 ظاہر ہیں وہ دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں۔ یہ دونوں نہریں سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتی ہیں۔ روایتوں میں موجود ہے کہ دنیا میں سب سے افضل دریا دجلہ، فرات اور مصر کا دریائے نیل ہے۔ اسی دریا کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے قریب ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ مجھ سے اس کی بابت روز قیامت سوال نہ کیا جائے۔ دریائے فرات کے کنارے میدان کربلا میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس دریا کا تذکرہ کئی احادیث میں بھی آیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ دریائے فرات کا قیامت کی نشانیوں سے کیا تعلق ہے۔ حدیث پاک میں قیامت قائم ہونے سے پہلے کی ایک نشانی بتائی گئی ہے، جس کے مطابق قیامت کے قریب دریائے فرات کا پانی خود بخود خشک ہو جائے گا اور اس کی زمین پھٹ جائے گی، اور اس میں سے سونے، چاندی اور دیگر خزانوں کی کانیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ دریائے فرات میں جگہ جگہ بہت بڑے سوراخ ہو جائیں گے، جن سے زمین میں دفن ہونے والے خزانے زمین کے اوپر آ جائیں گے، اور جب دریائے فرات پھٹے گا تو سونا ظاہر ہوگا، اور لوگ یہ خبر سن کر سونا حاصل کرنے کے لیے دوڑیں گے۔ 3 گروہ بن جائیں گے، اور ان تینوں گروہ میں اس قدر شدت کی لڑائی ہوگی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مارے جائیں گے۔ یہ کیسی خطرناک لڑائی ہوگی، کتنے لوگ اس میں مارے جائیں گے، اس بارے میں حدیث شریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے گا، اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے، یعنی فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کی تہہ میں سونے چاندی کا خزانہ ظاہر ہو جائے گا، اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے سلطنتیں جنگ کریں گی اور عوام لڑیں گے، یعنی وہ سونا جنگوں کا سامان ہوگا اور ہلاکتوں کا باعث ہوگا۔ ہر شخص یہی گمان کرے گا کہ شاید یہ سارا مجھے مل جائے۔ اس لڑائی کے نتیجے میں ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ہر شخص یہی سوچے گا کہ شاید میں ہی وہ ہوں جو نجات پا جائے۔ اس لڑائی جھگڑے سے بچنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ قریب ہے فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے، تو جو وہاں موجود ہو وہ اس خزانے میں سے کچھ نہ لے، وہ اس سونے چاندی سے دور بھاگے اور وہاں ٹھہرے بھی نہیں، کیونکہ اس پر بڑی لڑائی اور قتل و غارت ہوگا۔ نیز اس خزانے کے لینے سے عذاب الہی نازل ہوگا، بلائیں آئیں گی، اور یہ خزانہ منحوس ہوگا، اس سے نفع لینا درست نہ ہوگا۔ عجیب فتنے کا دور ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی قبر پر سے گزرے گا، وہاں واپس لوٹے گا اور کہے گا کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا، یعنی اس وقت دنیا میں لڑائی، فتنے اور بلائیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے اور قبر دیکھ کر اس میں دفن ہونے کی تمنا کریں گے۔ دریائے فرات کوئی عام دریا نہیں ہے بلکہ جنتی دریا ہے، اور قیامت کے نزدیک اسے دنیا میں سے اٹھا لیا جائے گا۔ روایتوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے نازل فرمایا: جیہون، سیہون، دجلہ، فرات اور دریائے نیل۔ 5 ندیاں ایک ہی چشمے سے جاری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا ہے، اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے، جن سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا، اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت،
نمبر 6، اور اوپر بتائے گئے پانچوں دریا۔ دین و دنیا کی برکتیں روئی زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ خلاصہ کرتے ہوئے کہ یہ نشانی ابھی ظاہر نہیں ہوئی بلکہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگی۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔